بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق وقف قانون 2025 کے سلسلے میں شہر مالیگاؤں کی سطح پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ضمن میں دو بڑے عوامی احتجاجی اجلاس رکھے گئے ہیں۔ ایک اجلاس عام بروز پیر بتاریخ 28 اپریل شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک مہد ملت گولڈن نگر کے وسیع و عریض گراؤنڈ پر رکھا گیا ہے۔ یہ اجلاس خواتین کے لیے ہے، جس میں صرف خواتین کی شرکت ہوگی انشاءاللہ، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین، مشہور علماء کرام اور مختلف مسالک مکاتب فکر جماعتوں کے نمائندے اس اجلاس سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دوسرا بڑا عوامی احتجاجی اجلاس بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر 29 اپریل بروز منگل بعد نماز شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک رکھا گیا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس اجلاس سے بھی بورڈ کے اہم ذمہ داران اور مشہور علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت اور مختلف سیاسی پارٹیز کے رہنما خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں اجلاس بہت اہم ہیں۔ وقف جائیدادوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ بنیادی دینی ایمانی ذمہ داری ہے۔ اوقاف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو بچانے کے لیے وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے آگے آنا ضروری ہے۔ شہر مالیگاؤں دینی اور ملی بیداری کا شہر ہے۔ اس سے پہلے ملی مسائل کے سلسلے میں جب کبھی آواز دی گئی ہے، شہر مالیگاؤں کے غیرت مند مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی آواز ملک میں گونجی ہے اور اس کے اثرات محسوس کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو آواز دی جا رہی ہے کہ آپ ان دونوں احتجاجی اجلاس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں اور اس کے لیے ماحول سازی بھی کریں۔ تمام بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نوافل پڑھ کر دعاؤں کا اہتمام کر کے اور دوسری بہنوں تک خبر پہنچا کر اجلاس کو کامیاب بنانے کی محنت میں لگیں، اور بروز پیر کو مہد ملت کے وسیع و عریض گراؤنڈ پر ہونے والے اجلاس کے لیے ابھی سے سرگرم عمل ہو جائیں۔ اسی طرح مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس اجلاس کے لیے فارغ کریں اور اس کی دعوت بھی چلائیں۔ وقت کم رہ گیا ہے، لوگوں تک بات پہنچانی ہے اور مضبوطی کے ساتھ اجلاس کرنا ہے تاکہ ایک اچھا پیغام ہم دے سکیں۔ یاد رکھیے، آج ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کا وقت ہے، اور اس آزمائش کے وقت میں ہمیں کھرا اترنا چاہیے اور وقت کی قربانی دے کر اپنے حقوق کی جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح ائمہ علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجدوں میں اعلان کریں، دونوں اجلاس کے سلسلے میں لوگوں کو ترغیب دیں۔ اداروں، کلموں اور مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران و ارکان سے گزارش ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اجلاس کے سلسلے میں بیداری پیدا کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح یہ گزارش بھی ہے کہ بہنیں اجلاس والے دن یعنی پیر کو شام 6 بجے مہد ملت پہنچنے کی کوشش کریں، باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہوئی آئیں، اور مالیگاؤں ایکشن کمیٹی برائے تحفظ اوقاف کی جانب سے جو نعرے، جو سلوگن جاری کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کو عام کیا جا رہا ہے، انہی کو تختیوں پر لکھ کر لے کر آئیں تاکہ مؤثر احتجاج درج کرایا جا سکے۔ کوئی اور نعرہ، کوئی اور سلوگن اختیار نہ کرے۔ جو بورڈ کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے اور ایکشن کمیٹی کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے، انہی نعروں کو، سلوگن کو تختیوں پر لکھ کر لائیں اور وہیں میدان میں نماز مغرب بھی ادا کر لیں اور جلسے میں وقت پر شریک رہیں۔ شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک یہ اجلاس ہوگا انشاءاللہ۔
مرد حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح تختیوں پر لکھے ہوئے نعرے لے کر آئیں اور مختلف اداروں اور طلبوں کے لوگ اپنی اپنی جگہ سے اجتماعی شکل میں تختیوں کے ساتھ نکلیں اور جلسہ گاہ پہنچے. کوئی شرانگیزی نہ ہو، کسی طرح کی اشتعال انگیزی نہ ہو، کوئی غلط نعرہ نہ لگائیں، پرامن رہیں اور اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے مضبوط آواز بلند کریں. جو نعرے دیے گئے ہیں تختیوں پر ابھی سے لکھوا لیں اور لے کر آئیں. اسی طرح اداروں کے لوگ اپنے اپنے ادارے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس وقت ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے. وقف بل جو ترمیمی قوانین کے ساتھ دونوں ایوانوں میں پاس ہوا ہے، اس کے بعد سے ہر سنجیدہ طبیعت رکھنے والا انسان مکمل طور پر بے چین اور بے قرار ہے. اور اس وقت وقف ترمیمی قانون کے خلاف پورے ہندوستان سے مذہبی اور سیاسی قائدین صدائے احتجاج اس کے خلاف میں بلند کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے شہر عزیز مالیگاؤں میں 28 اور 29 اپریل کو احتجاجی اجلاس کا انعقاد بورڈ کی جانب سے کیا گیا ہے. 28 اپریل کو خواتین کے لیے احتجاجی اجلاس کا انعقاد ہوگا اور 29 اپریل کو وقف ترمیمی قانون کے خلاف میں مردوں کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. میں شہر مالیگاؤں کی عوام سے اور خواص سے، ادارے والے، کلبوں والے، ہر کسی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو بیدار ہو کر حکومت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس وقت مکمل طور پر بیدار ہیں. ہم ان دونوں اجلاس میں اپنے گھر کی خواتین کو بھی 28 اپریل کے پروگرام میں بھیجیں اور 29 اپریل والے پروگرام میں خود بنفس نفیس اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت کر کے صدائے احتجاج بلند کریں اور حکومت تک اپنی آواز پرامن طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے. اور جو لوگ بھی اس وقت ملی مسائل کے حوالے سے جہد مسلسل اور سعی پیہم کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن کی حیثیت سے مالیگاؤں کی تمام خواتین کو یہ اطلاع پہنچا رہا ہوں کہ خواتین اسلام کا پروگرام بروز پیر معاد ملت گراؤنڈ کے اوپر ہونے والا ہے مغرب کے بعد. یہ پروگرام اوقاف بچاؤ تحریک کا ایک حصہ ہے اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ خواتین اسلام کے اندر جب بیداری آتی ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک پڑتے ہیں. اس لیے مالیگاؤں کی تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں، اس کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھیں اور اپنا اظہار کریں کہ حکومت کی طرف سے لایا ہوا جو قانون ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو واپس لیا جائے. اسی طریقے سے دوسرے روز مردوں کے لیے مالیگاؤں اسکول کے اندر پروگرام ہے شام 6 بجے سے، تو اپنے گھر کے مردوں کو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں. خدا کرے کہ یہ دونوں پروگرام شایع نشان کامیاب ہو اور جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے. اس لیے مقرر گزارش ہے کہ دونوں پروگرام کے اندر شرکت کو یقینی بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس وقت ملکی سطح پر جو حالات وقف سے متعلق چل رہے ہیں اس کا علم ہم سب کو بخوبی ہے، اور حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور ملک کی دوسری مسلم تنظیمیں اس میں پیش چل رہی ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک مؤثر رول اس وقت جاری ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ مسلمانوں کو وقف سے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ وقف کیا چیز ہے، کیونکہ حکومت وقت کی نیت اس میں درست نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سطح پر ہم سب کو مل کر اس میں اپنی تحریک، اپنی کوشش، اپنی قربانی دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی اقدام جاری ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ مالیگاؤں شہر میں مورخہ 28 اپریل مغرب کی نماز کے بعد مہد ملت گراؤنڈ میں خواتین اسلام کا ایک اہم پروگرام میٹنگ کی صورت میں ہو رہا ہے، تاکہ ان کے اندر بھی بیداری پیدا ہو، اور وہ بھی اپنی کہنا چاہیے کہ محنت کے اعتبار سے اس میں کوشش کریں، اور مسلم تمام خواتین کو اس میں آگے بڑھنے کے لیے تحریک چلاتی رہیں، تاکہ وقف بورڈ کا جو مسئلہ اس وقت جاری ہے اس میں ان کو مدد مل سکے۔ اسی طرح 29 اپریل بعد نماز مغرب بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول میں بھی مردوں کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی ہم سب مل کر ہر ایک، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو جاہل ہو، مزدور ہو سرمایہ دار ہو، ہر ایک کی شرکت لازمی ہے، تاکہ ہماری محنت جو ہے رائگاں نہ ہو، اور یہ بل جو ہے کسی نہ کسی صورت میں یہ منسوخ ہو کر رہے۔ اس بات کی کوشش ہم کو کرنا ہے، اور یہ اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم کو عملی طور پر اللہ سے ربط بھی رکھنا ہے، دعا بھی کرتے رہنا ہے، اور ملک کی سطح پر جو حالات چل رہے ہیں اب ہم کو اس میں ہر طرح کا سکون اور عافیت ملے، اس بات کی تحریک چل رہی ہے۔ اس بات کی اپیل خواتین اسلام سے بھی ہے، اور اس بات کی اپیل اسی طرح برادران اسلام سے اور خصوصاً مسلمانوں سے بھی ہے۔ ہم سب مل کر اس تحریک کو مضبوط کریں اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہماری محنت کامیابی تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالی ہم کو عافیت نصیب فرمائے۔ یقین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ مختار۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2025 میں جو کالا قانون پاس ہوا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابروں نے مسجد کو، مدرسے کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو اور یتیم خانوں کو جو زمینیں اللہ کے نام پر وقف کی ہے، وہ وقف کی ہوئی زمین جو اللہ کی زمین ہے، اس کو اس وقت کی حکومت اپنے قبضے میں لے کر اپنی حکومت کی ملکیت میں بتا کر اپنے طور سے اسے استعمال کرنا چاہتی ہے، جس کی ہماری شریعت اور ہمارا مذہب کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس تنظیم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ مالیگاؤں میں 28 اپریل کو مہد ملت گراؤنڈ میں خواتین اسلام کا ایک زبردست احتجاجی پروگرام ہو رہا ہے، اور دوسرے روز 29 اپریل کو ہم مردوں کے لیے بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول عزیز کلو اسٹیڈیم کے پاس ایک زبردست پروگرام کیا جا رہا ہے، جس میں پورے ہندوستان سے تمام مکتب فکر کے قائدین تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے سنی اشرف اکیڈمی، سنی جمعیت الاسلام، دارالعلوم اہل سنت خانقاہ اشرفیہ، حاجی عبد المجید بخار والے، حافظ محمد غفران، خطیب و امام مسجد یا رسول اللہ، اور ان کی تمام تنظیم، سنی اشرف اکیڈمی کی تمام ماتحت چلنے والی تنظیم، مدارس، مدرسے، ان سب کی طرف سے تمامی برادران اسلام اور بالخصوص
اہل سنت و جماعت کی تمام عوام سے گزارش ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، ہمیں حکومت کو بتانا ہے کہ ہم سب متحد ہیں اور اس بل کے خلاف جس طرح کا ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا ہم مسلم پرنسلہ بورڈ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف بل ترمیم کے خلاف ہمارے شہر کے عالم دین حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہے، وہ مالیگاؤں شہر سے اس کے خلاف میں ایک تحریک چلا رہے ہیں، جس میں 28 اپریل بروز پیر کے روز خواتین کے لیے مہاد ملت گراؤنڈ اور 29 اپریل بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے اندر ایک جلسے عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دونوں ہی پروگرام کے اندر اہلیان شہر سے گزارش ہے کہ گھر کی خواتین کے لیے 28 تاریخ کو مہاد ملت گراؤنڈ کے اوپر اپنی خواتین کو بھیجیے اور 29 تاریخ کو بذات خود اپنے اہل خانہ بال بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے اندر جو شام میں 7 بجے سے رات 10 بجے تک جو جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تمام لوگوں کی سے شرکت کی گزارش مالیگاؤں شہر کانگریس پارٹی کرتی ہے اور اسی گزارش مالیگاؤں شہر کے لوگوں سے کہ وہاں پر شرکت